بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومسلم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سامعین و حاضرین ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے چاند کے بارے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ. ہاں نیکی تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ ان سے لڑو، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. اور ان کافروں کو مارو، انہیں جہاں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں لڑنے لگیں، تو اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. سامعین و حاضرین ناظرین اکرامی قدر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ چاند کے متعلق آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ یہ جب ابتدا میں ہوتا تو بالکل باریک ہوتا ہے، لیکن جب درمیان کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ 14ویں اور 15ویں کی تاریخ کو تو یہ بالکل بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ 28ویں اور 29ویں تاریخ کو پہنچتا ہے تو بالکل باریک ہو جاتا ہے، درانتی کی مانند. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اب اسلوب حکیم کے طور پر جواب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اسلوب حکیم یہ ہے کہ متکلم نے مخاطب سے جو سوال کیا، اب مخاطب متکلم کو اس سوال کا جواب نہ دے بلکہ کوئی اور جواب دے کر اس کو بتایا کہ تو نے یہ جو سوال کیا یہ تیرے حال کے لائق اور مناسب نہیں ہے، بلکہ میں نے جو یہ جواب دیا ہے نا اس کے مطابق تیرا سوال ہونا چاہیے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ چاندوں کی یہ جو ہے نا یہ گھٹنا بڑھنا اس کو چھوڑو، بلکہ یہ پوچھو کہ چاند نکلتا کیوں ہے، طلوع کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کیا اس کے اندر دن ہے، اوقات ہیں، اور حج کی بھی کیا اس کے اندر اوقات، یعنی کہ چاند کے طلوع کے اوپر لوگوں کے لیے اوقات کیا ہے موقوف ہیں، اور حج کے لیے بھی حج کے اوقات کیا اسی چاند کے اوپر موقوف ہیں. تو اس آیت سے ماقبل آیات کے ساتھ کیا ہو گیا، ربط واضح ہو گیا، کیونکہ پیچھے جو ہے روزوں کا بیان تھا، اور روزوں کا جو مہینہ ہوتا ہے رمضان کا وہ بھی کیا ہوتا ہے چاند کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے چاند کو یہاں پر ذکر کیا گیا، چاند کا ذکر یہاں پر بہتر ہے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے چاند کے اوپر کس طرح اوقات ہوتے ہیں کہ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو قرض دیتے ہیں تو اب وہ قرض دیتے ہیں تو میعاد مقرر کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد. اب یہ 1 مہینہ اور 2 مہینہ وہ کیسے اعتبار کرتے ہیں؟ چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں. تو 1 مہینے اور 2 مہینے کا اعتبار چاند کے اعتبار کی وجہ سے، تو اس لیے فرما مواقیت للناس. ایسے ہی شرعی اعتبار سے دیکھ لو کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کیا کرتا ہے بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے ایلا کرتا ہے، تو اب اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے 4 مہینے ہوتے ہیں. اب 4 مہینوں کا جو اعتبار ہے وہ بھی کیا ہے چاندوں کے اعتبار سے ہوگا، تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ مواقیت للناس. اور حج کے بھی کیا کچھ مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر ذوالقعدہ آ جاتا ہے اور ذوالحج آ جاتا ہے. اب یہ وہ مہینے ہیں کہ جو چاند دیکھ کر ہی کیا ہو سکتا ہے بندہ ان پر مطلع ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں. تو اس کی فرما مواقیت للناس والحج. پھر آگے فرما ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها. کچھ صحابہ کرام کا یہ طریقہ اور ان کا یہ طرز اور ان کا یہ عمل تھا کہ وہ جب حج کرتے تو حج کرنے کے بعد اپنے گھروں کو پچھاڑ کی طرف سے جاتے تھے، یعنی کہ پچھلے طرف سے جاتے تھے، دروازوں کی طرف سے نہیں جاتے تھے، اور اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو منع کر دی، فرمایا ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم گھروں کے پچھلے طریقے سے پچھلی طرف سے آؤ. یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھاؤ اور تقوی رکھو، اور گھروں کو سیدھے رستوں کی طرف آؤ، یعنی کہ دروازوں کی طرف سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں کیا کر دے، ہر کامیابی سے ہمکنار کر دے.
اور آگے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یہ وہ آیات ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کافروں کی سب کیا کرو، جہاد کرو۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے کے اندر اور قتال کے متعلق جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہی ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ کیا کرے، جہاد کریں، تمہارے ساتھ قتال کرے، تمہارے ساتھ جنگ کرے، تم ان کے ساتھ کیا کرو، جنگ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو۔ اب حد سے نہ گزرنے کا یہ مطلب اور یہ معنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جب کبھی بھی کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے بیٹھے تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو کسی بچے کو بھی نہ قتل کرنا، کسی عورت کو بھی نہ قتل کرنا، نہ کسی بوڑھے آدمی کو قتل کرنا، اور شہر کے اندر جو درخت وغیرہ لگی ہوئے ہوں، کھیتیاں وغیرہ لگی ہوئی تو ان کے اندر بھی تم نے فساد نہیں پھیلانا ہے، تم نے ان کو بھی پامال نہیں کرنا۔ اب یہ کیا ہے، حد سے نہ بڑھنا۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ طرز رہا ہے، جب بھی انہوں نے جنگ کی تو نہ کسی بوڑھے کو قتل کیا، نہ کسی بچے کو قتل کیا، نہ کسی عورت کو قتل کیا، اور نہ ہی کسی درخت کو پامال کیا، نہ کسی درخت کو کاٹا، اور نہ ہی کسی کھیتی کے اندر کیا فساد پھیلایا۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر تان تشنیع کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک آدمی دیکھا کہ جو ہندوستان کے اندر اور انڈیا کے اندر وہ اس نے یہ فتنہ برپا کیا اور فتنہ اس نے پھیلایا کہ یہ جو جہاد کی آیات ہیں یہ آیات قرآنیہ نہیں ہے، یعنی کہ احکام خداوندی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خلفاء نے اپنی طرف سے یہ ان کو گھر لیا تھا تاکہ لوگوں کے جو شہروں کے اوپر، ان کے ملکوں کے اوپر کیا کیا جائے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہتھیانے کے لیے اور ان کے اوپر قبضہ پانے کے لیے اور ان کو قابو کے اندر اور کنٹرول کے اندر کرنے کے لیے انہوں نے یہ آیتیں گھڑ لی تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کا شروع دن سے لے کر آج تک اس کے اوپر تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات جو جہاد کی آیات ہیں، ساری کی ساری آیات وہ ہیں جو احکام خداوندی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے، نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی بھی مسلمان ذرا سا بھی کیا کرے، شک کرے تو وہ شک کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، فرمایا کہ تم کافروں کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو کیا کرو، مارو۔ پہلے یہ یاد رکھیے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ کافر اگر تمہارے ساتھ جہاد کرے، جنگ کرے تو تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا، لڑنا۔ پھر فرمایا گیا جب مسلمانوں کے اندر قوت زیادہ ہوگی تو فرمایا تم نے اب پہل کرنی ہے کافروں کو جہاں کہیں بھی تمہیں ملے تم نے ان کو کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور فساد کفر کا قتل سے بھی کیا ہے، زیادہ، تو اس لیے کیا کرو، تم ان کو جہاں کہیں بھی ملو تو ان کو تم نے کیا کرنا، قتل کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام کے پاس مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا، مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں کرنی، جہاد نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا۔ ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ اب مسجد حرام کے اندر کیا کر رہے ہیں، لڑنے لگ جائیں، اگر تم نے پہل نہ کیو، پہل ان کافروں نے کیو، تو اب حرم کے اندر بھی تمہارے لیے جہاد کرنا، جنگ کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو تم ان کو کیا کرو، قتل کرو اور ان کو مار دو۔ یہ کافروں کی کیا ہے، جزا اور سزا ہے۔ ہاں اگر وہ اس سے باز آ جائیں، وہ رک جائیں، وہ مسجد حرام کے اندر جنگ نہ کریں تو پھر تم کیا ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا ان کے ساتھ لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو، یہاں تک کہ کفر جو ہے نا وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اللہ کا دین کیا ہے، دنیا کے اندر باقی رہے۔ اب اگر دین باقی رہے گا تو سمجھ لو کہ ہر چیز باقی رہے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ ہاں اگر یہ رک جائے، باز آ جائے تو پھر کسی پر زیادتی نہیں کرنا۔ ہاں اگر یہ ظلم کرتے ہیں کافر کیا کریں، ظلم کریں، پھر ان کے ساتھ تم کیا کرنی ہے، جہاد کرنا، تم نے کیا کرنا، قتال کرنا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ آتا ہوں۔